السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم لوگوں کو معلم الانشاء میں مرکب اضافی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں پہلے یہ جان لے۔ کہہ رہے مرکب اضافی دو اسموں کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، جیسے کتاب سعید بیت خالد۔ حافظ جی، مرکب اضافی کہہ رہے مرکب اضافی یہ دو اسموں سے مل کر بنا ہوگا۔ مرکب اضافی کس سے بنے گا؟ دو اسموں سے مل کر بنے گا، جس میں سے ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مرکب اضافی دو اسموں سے مل کر بنے گا اور اس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے گی۔ جیسے کتاب حامد، حامد کی کتاب، دو اسم ہے، ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کی گئی ہے۔ کس کی نسبت کی گئی ہے؟ کتاب کی نسبت کی گئی ہے۔ کس کی طرف کی گئی ہے؟ حامد کی طرف کی گئی ہے۔ کہہ رہے مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو دو اسموں سے مل کر بنا ہے۔ یہ دو اسموں سے مل کر بنا ہے نا، اور اس میں ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کی گئی ہے اور اس میں کتاب کی نسبت حامد کی طرف کی گئی ہے، تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ مرکب اضافی۔ کیا بولیں گے؟ مرکب اضافی بولیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی آگے دیکھیے، آگے کتاب میں ہے مرکب اضافی کے پہلے اسم کو جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جا رہی ہے مضاف، اور دوسرے اسم کو جس کی طرف نسبت کی گئی ہے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ کہ مرکب اضافی میں دو اسم ہوتے ہیں، اس میں سے ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہوتی ہے، تو جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مضاف۔ اور جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مضاف۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مرکب اضافی میں دو اسم ہوتے ہیں، اس میں سے ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کی جاتی ہے، تو جس کی نسبت ہم لوگ کرتے ہیں اس کو مضاف بولیں گے، اور جس کی طرف نسبت کرتے ہیں اس کو مضاف لیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مضاف جس کی نسبت کی جائے، مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے۔ کتاب حامد، حامد کی کتاب، اس میں کس کی نسبت کی گئی ہے؟ کتاب کی نسبت کی گئی ہے نا، تو کتاب مضاف ہوگا۔ کس کی طرف نسبت کی گئی ہے؟ حامد کی طرف نسبت کی گئی ہے نا، تو حامد کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس طرح سے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پہلا اسم مضاف ہوگا، دوسرا اسم مضاف الیہ ہوگا۔ ہمیشہ مضاف پہلے آئے گا اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے دیکھیے، آگے کہہ رہے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہوا کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں مضاف بھی اسم ہوتا ہے اور مضاف الیہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی مضاف الیہ جملہ بھی ہوا کرتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ اسم ہوتے ہیں، لیکن کبھی مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ بھی ہوتا ہے، اور جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ تو مضاف الیہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی کہ مضاف اس میں نکرہ ہوتا ہے اور مضاف الیہ اکثر اس میں معرفہ اور کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ مضاف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے۔ کتاب زید، زید کی کتاب، مضاف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے، اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے۔ کتاب زید، زید کی کتاب، مضاف ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے۔ کتاب رجل، آدمی کی کتاب، مضاف نکرہ ہے۔ مضاف الیہ اکثر کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے۔ کتاب زید، زید کی کتاب یا زید کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ کتاب رجل
مضافلے اکثر معرفہ اور مضافلے کبھی کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے، اور مضاف ہوگا وہ ہمیشہ نکرہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں ایک چیز یہاں اور جان لیجیے کہ مضاف نکرہ ہوتا ہے اور نکرہ کی اضافت ہم کسی دوسرے اسم کی طرف کرتے ہیں، یعنی مضاف نکرہ ہوتا ہے اور نکرہ کی اضافت ہم لوگ مضاف الیہ کی طرف کرتے ہیں۔ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو نکرہ کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو یہ مضاف جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہی رہتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بات دھیان دیجیے کہ اگر نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو رہی ہے تو یہ نکرہ معرفہ ہو جائے گا، یعنی مضاف ہو جائے گا، معرفہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو رہی ہے تو نکرہ نکرہ ہی رہے گا، یعنی مضاف نکرہ ہی رہے گا، معرفہ نہیں بنے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی آگے دیکھیے، آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی ہے۔ کہہ رہے مضاف پر نہ الف لام آئے گا اور نہ ہی کبھی تنوین آئے گی۔ تنوین مطلب دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ تو مضاف پر نہ الف لام آتا ہے اور نہ تنوین آتی ہے، لیکن مضاف الیہ پر الف لام اور تنوین دونوں ہی آتے ہیں۔ مضاف الیہ پر کیا آتا ہے؟ تنوین بھی آتا ہے، جیسے کتاب و زید، یہاں تنوین آیا ہوا ہے، اور الف لام بھی آتا ہے، جیسے کتاب و رجل، الف لام بھی داخل ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مضاف پر تنوین اور الف لام نہیں آتا ہے، اور مضاف الیہ پر تنوین بھی آتا ہے اور الف لام بھی آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ مضاف الیہ کو ہمیشہ کس کا اعراب ملے گا؟ جر کا اعراب ملے گا۔ اعراب کی تین قسمیں ہوتی ہیں، رفع، نصب، جر۔ تو مضاف الیہ کو ہمیشہ کون سا اعراب ملے گا؟ جر کا اعراب ملے گا، اور مضاف کا اعراب چینج ہوتا رہے گا عامل کے اعتبار سے، جیسا عامل ہوگا ویسا مضاف کو اعراب ملے گا۔ اگر عامل رفع کا ہے تو رفع کا اعراب ملے گا، اگر عامل نصب کا ہے تو نصب کا اعراب ملے گا، اگر عامل جر کا ہے تو جر کا اعراب ملے گا، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی آگے کہہ رہے ہیں اضافت میں مضاف سے تنوین ہی کی طرح اسم کے نون جمع اور نون تثنیہ بھی گر جاتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی نکرہ کی اضافت کرتے ہیں تو اس پر پہلے تنوین ہوتی ہے نا، کتاب زید، ہمیں اس کی اضافت کرنی ہے کسی کی طرف، کتاب زید۔ تو جب ہم کسی نکرہ کو مضاف بناتے ہیں، کسی نکرہ کی اضافت کرتے ہیں تو اس مضاف سے تنوین حذف ہو جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے کسی نکرہ کی اضافت کرتے وقت اس سے تنوین حذف ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اگر ہم لوگ تثنیہ کی اضافت کرتے ہیں، تثنیہ کو مضاف بناتے ہیں، یا جمع مذکر سالم کی اضافت کرتے ہیں، یا جمع مذکر سالم کو مضاف بناتے ہیں، تو تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا جو نون ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ جیسے کتابانے، کتابانے کی اضافت ہمیں کرنی ہے ہمیں کی طرف، یعنی کتابانے کو مضاف بنانا ہے، تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ نون تثنیہ کو گرا دیں گے، کیا بولیں گے؟ کتابہ حامدین، مسلمون، مسلمون الہندی، مسلمون کو ہمیں مضاف بنانا ہے نون سالم کو، تو کیا کریں گے؟ نون جمع کو گرا دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ مسلمون الہندی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہہ رہے جس طرح سے مضاف سے تنوین ہٹ جاتا ہے اسی طرح سے نون تثنیہ اور نون جمع بھی اضافت کے وقت، مضاف بنتے وقت حذف ہو جائیں گے، گر جائیں گے۔ جیسے مسلمون الہند سے مسلم الہندی، کتابان خالدین سے کتابہ خالدین وغیرہ۔ آگے دیکھیے، آگے کہہ رہے ہیں کبھی ایک ہی ترکیب میں، ایک ہی جملے میں، ترکیب مانا جملہ، کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایک ہی جملے میں کئی مضاف الیہ آ جاتے ہیں، جیسے باب و بیت صدیقی کا، لون و قلنسوت محمود۔ ایسی صورت میں درمیانی مضاف الیہ چونکہ اپنے معباد کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس لیے اس کو جر یعنی کسرہ تو ہوگا مگر اس پر تنوین اور الف لام نہیں آئے گی۔ ہم نے ابھی کیا پڑھا ہے
کہ مضافلے پر تنوین اور الف لام ہوتا ہے۔ کہنے کبھی کبھی ایسے جملے آ جاتے ہیں ایک ہی جملے میں کئی کئی مضافلے ہمیں مل جاتے ہیں، تو اس وقت ہم لوگ کیا کریں گے؟ جیسے باب، بیت، صدیق، تو اس وقت ہم لوگ مضافلے کو جر کا اعراب تو دیں گے لیکن اس پر تنوین اور الف لام نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کا مضاف بنے گا اور مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی۔ جیسے باب و بیت صدیق کا باب مضاف ہے، اس پر الف لام تنوین نہیں ہے۔ بیت اس کا مضاف ہے، مضافلے کو جر کا اعراب ملتا ہے، جر کا اعراب ملا، اس پہ تنوین نہیں آئی ہے، نہ الف لام آیا ہے۔ کیوں نہیں آیا ہے؟ کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے اپنے ماں باپ کا۔ صدیق کا کیا بنا ہے؟ یہ مضاف بن رہا ہے۔ باب کا یہ کیا ہو گیا؟ مضافلے ہو گیا، اور صدیق کا کیا ہو گیا؟ مضافلے۔ تو مضافلے کی وجہ سے جر کا اعراب ملا ہے، لیکن الف لام اور تنوین کیوں نہیں آئی ہے؟ کیونکہ اپنے ماں باپ کا مضاف بن گیا۔ سمجھ بات؟ صدیق کا یہ مضاف بنا، صدیق کا بنا مضافلے بنا، مضافلے کو جر کا اعراب ملا ہے، اس پر الف لام اور تنوین کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ یہ اپنے ماں باپ کا یعنی کا ضمیر کا مضاف بن رہا ہے، اسی لیے اس پر الف لام اور تنوین نہیں ہے اور کا کیا ہے؟ مضافلے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کبھی کبھی ایک ہی جملے میں کئی مضافلے آ جاتے ہیں، تو مضافلے کو جر کا اعراب تو ملے گا لیکن اس پر الف لام اور تنوین نہیں آئے گی کیونکہ اپنے ماں باپ کا مضاف بنے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بابو یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، بیت کیا یہ مضافلے مضاف دونوں ہے، جس کو کیا بولیں گے؟ مضافلے مضاف بولیں گے۔ صدیق کیا مضافلے اور مضاف ہے، جس کو کیا بولیں گے؟ مضافلے مضاف، اور کا کیا بولیں گے؟ مضافلے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی آگے دیکھیں، نوٹ میں کچھ لکھا ہوا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اضافت سے اس میں تخصیص و تعین کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا بیت و حامد میں اگر تم صرف لفظ بیت کہو تو اس سے کوئی ایک غیر معین ہی گھر مراد ہوگا، لیکن جب بیت کو مضاف بنا کر اس کی اضافت خالد کی طرف کر دو تو پھر بیت کی تعین ہو جائے گی اور اس سے ایک مخصوص گھر مراد ہوگا اور وہ خالد کا گھر ہوگا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی کلمہ کی اضافت دوسرے کلمہ کی طرف کرتے ہیں، یعنی کسی نکرہ کو ہم لوگ جب مضاف بناتے ہیں تو اس میں تخصیص اور تعین کا معنی پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ مخصص خاص ہو جاتا ہے اور معین ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی یہ بولے کتاب، کوئی کتاب، تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے غیر متعین کتاب سمجھ میں آ رہی ہے، کوئی بھی کسی بھی کتاب کو لوگ کتابیں بول سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اسی کو مضاف بنا دیتے ہیں، کتاب و حامد، حامد کی کتاب، تو اب یہ کتاب کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا۔ یہ کس کی کتاب؟ حامد ہی کی کتاب ہے، کسی دوسرے کی کتاب ہے نہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ متعین ہو گیا کہ یہ حامد ہی کی کتاب ہے۔ تو اضافت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اضافت کا فائدہ کیا ہے؟ اضافت کی وجہ سے مضاف میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، مضاف خاص ہو جاتا ہے، اس میں تعین پیدا ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ جی آگے دیکھیے، کہہ رہے ہیں اردو میں مضافلے پہلے آتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اردو میں مضافلے کا حکم ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے اور مضاف بعد میں ہوتا ہے۔ جیسے کتاب و زید، ترجمہ کیجیے، زید کی کتاب، کہہ رہے اردو میں مضافلے پہلے ہوتا ہے، ان جس کی طرف اضافت کی جاتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور جس کی اضافت کی جاتی ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، یعنی مضاف بعد میں ہوتا ہے۔ لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے؟ مضاف پہلے ہوگا اور مضافلے بعد میں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی آگے دیکھیے کہ اردو میں اضافت کا ترجمہ کا، کے، کی سے کیا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اردو میں ہم لوگ ترجمہ جب کرتے ہیں اضافت کا تو کس سے کرتے ہیں؟ کا، کی، کے سے کرتے ہیں۔ جیسے کتاب و زید، زید کی کتاب، قلم و زید، زید کی قلم،
कुतुब हामिद, हामिद की किताबें। बात समझ में आ रही है? कहना जब उर्दू में हम इजाफत का तर्जमा करते हैं मुजाफ और मुजाफ इलैह का, तो उसके बीच में क्या लगाते हैं? काकी के लगाते हैं। और जब ज़माइर की तरफ इजाफत हो, काकी के कब लगाते हैं? जब मुजाफ इलैह इसमें ज़ाहिर हो। लेकिन अगर मुजाफ इलैह इसमें ज़मीर हो तो उसका तर्जमा हम लोग कैसे करते हैं? अगर गायब की ज़मीर है तो उसका तर्जमा किससे किया जाता है? उसका से किया जाता है। गायब के लिए उसका इस्तेमाल होता है, उसका या उसकी इस्तेमाल होता है। जैसे कलम, उसकी कलम। बात समझ में आ रही? मुखातब के लिए तेरा इस्तेमाल होता है, तेरा या तेरी इस्तेमाल होता है। जैसे कलम का, तेरी कलम। मुतकल्लिम के लिए मेरा और अपना से तर्जमा किया जाता है, और मुतकल्लिम की अगर ज़मीर होती है तो उसका तर्जमा किससे किया जाता है? अपना या मेरा से या मेरी से। जैसे कलमी, मेरी कलम। बात समझ में आ रही है? कि मुब्तदी तलबा ज़माइर के तर्जमे में खुसूसन अपना वगैरह में गलतियाँ करते हैं। कि मुब्तदी तलबा ज़माइर में क्या करते हैं? ज़माइर का जब तर्जमा करते हैं तो उसमें गलती करते हैं। जो इब्तदाई दर्जा के तलबा होते हैं वो ज़माइर के तर्जमे में गलती करते हैं। अगर मुज़ाफ़ इलैह ज़मीर है तो उसका तर्जमा जब करते हैं तो उसमें गलतियाँ करते हैं, और ख़ास तौर से वाहिद मुतकल्लिम में गलतियाँ करते हैं। यानी अगर अपना लफ्ज़ आ गया तो उसमें अक्सर इब्तदाई दर्जात के तलबा क्या करते हैं? गलती करते हैं। कह रहे मसलन जब कहना हो कि खालिद अपने घोड़े पर सवार हुआ तो क्या बोलेंगे? रकीबा खालिदुन फरसहु। लेकिन इसके बजाय मैं उसके घोड़े पर सवार हुआ तो रकीब तो फरसहु कहा जाएगा, और मैं अपने घोड़े पर सवार हुआ तो उसके लिए रकीब तो फरसी कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? कह रहे हैं ज़माइर में का तर्जमा करते वक्त इब्तदाई दर्जा के तलबा जो होते हैं वो गलतियाँ करते हैं, और ख़ास तौर से अपना और अपनी का तर्जमा करने में वो लोग गलती करते हैं। तो जब हम लोग ज़मीर का तर्जमा करें तो उसका ख़ास ख्याल रखें कि हमसे गलतियाँ ना हो। समझ में आ रही बात? अगली जो तमरीन है, तमरीन नंबर 17, जिसमें क्या उर्दू में तर्जमा करो, इसको कल करके लाएंगे। समझ में आ रही बात? जी। अज़ीज़ तलबा, आज के सबक में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।